دیکھیے، انسانوں کی زندگی میں خوشیاں بہت کم ہیں اور غم بہت زیادہ ہے۔ ایک غم جاتا نہیں کہ دوسرا غم آنے کو تیار رہتا ہے، اور خوشیاں پل دو پل کے لیے آتی ہے، غم زیادہ آتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ انسانوں کی زندگی میں خوشیاں کم اور زیادہ غم کیوں ہیں؟ تو سنو مسلمانوں، جب اللہ رب العزت نے، تفسیر عزیزی میں آیا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ زمین پر جاؤ۔ ان میں سے سب سے پہلے فرشتے حضرت جبرائیل امی سے فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور پورے روئے زمین سے، تمام روئے زمین سے ہر قسم کی مٹی ایک مٹھی لے کر آؤ۔ ہر قسم کی مٹی، جتنی بھی مٹیاں پائی جاتی ہے، جتنی قسم کی مٹیاں، جیسے کالی ہو، لال ہو، اجلی ہو، نرم ہو، کڑی ہو، جیسی بھی مٹیاں پائی جاتی ہے زمین میں، ہر قسم کی مٹیاں ایک مٹھی لے کر آؤ، ہر قسم کی۔ تو تفسیر عزیزی میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے آئے اور زمین سے مٹی لینا چاہا۔ زمین نے کہا اے جبرائیل، تم مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ اس سے کیا بنایا جائے گا؟ تو حضرت جبرائیل امی نے کہا اے مٹی سن، تجھے میں اس لیے لے جا رہا ہوں کہ تجھ سے انسان بنایا جائے گا، انسان بنایا جائے گا۔ اب زمین رو رو کر فریاد کرنے لگی، اے جبرائیل تم مجھ پر رحم کرو، تجھے خدا کا واسطہ تو مجھے مت لے جا، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر مجھ سے انسان بنایا جائے گا تو میرا زیادہ تر حصہ جہنم میں جائے گا، میرا زیادہ تر حصہ جہنم میں جائے گا، لہٰذا تو مجھے مت لے جا۔ جب زمین نے رو رو کر خدا کا واسطہ دیا تو حضرت جبرائیل امی کو رحم آ گیا اور آپ خالی ہاتھ رب کی بارگاہ میں لوٹ گئے۔ اللہ نے پوچھا اے جبرائیل مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل امی نے سارا قصہ سنایا، اے مولا مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ تیری ذات کا واسطہ دے رہی تھی۔ اب حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس سے بھی زمین نے یوں ہی فریاد کیا، یہ بھی خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس سے بھی زمین نے وہی فریاد کیا جو پہلے دو سے کر چکی تھی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی رحم آ گیا، یہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اخیر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، یہ آئے زمین سے مٹی اٹھا رہے تھے، زمین نے رو رو کر اس سے بھی کہا اے عزرائیل مجھے مت لے جا، تجھے خدا کا واسطہ۔ تو حضرت عزرائیل کہتے نہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ جس خدا کا تو مجھے واسطہ دے رہی ہے میں بھی اسی خدا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، لہٰذا میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، خدا نے مجھے بھیجا ہے، میں تجھے ہر حال میں لے کر جاؤں گا۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام مٹی لے کر گئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اسی سختی کی بنیاد پر، اسی سختی کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو لوگوں کی روح کو نکالنے کا کام دیا کہ یہ سخت ہے، اسے رحم وحم نہیں آنے والا ہے، یہ لوگوں کی روح کو نکال سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو لوگوں کی روح نکالنے کا کام دیا گیا۔ باقی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبیوں تک خدا کا پیغام پہنچانے کا کام دیا گیا، حضرت میکائیل علیہ السلام کو پانی برسانے اور روزی بانٹنے کا کام دیا گیا،
حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا کام دیا گیا ہے. وہ سور پھونکیں گے تو قیامت آئے گی، اور وہی سور پھونکیں گے تو پھر سے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہم لوگوں کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا. لے کر گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس مٹی پر پانی برساؤ، ہر قسم کا پانی برساؤ. تفسیر عزیزی میں آتا ہے کہ 40 روز تک اس مٹی پر پانی برسایا گیا، جس میں 39 دن غم کا پانی برسایا گیا اور 1 دن ہی خوشی کا پانی برسایا گیا. 39 دن غم کا پانی، 1 دن ہی خوشی کا پانی. یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی زندگی میں خوشیاں کم آتی ہے اور غم زیادہ آتا ہے. اور صوفیہ لکھتے ہیں کہ رب قدیر کو معلوم تھا کہ میرا بندہ مجھے غم میں ہی زیادہ یاد کرے گا، اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو غم زیادہ دیا تاکہ میرا بندہ مجھے زیادہ یاد کرتا رہے. سبحان اللہ. اور خوشیاں کم دیا کہ جب بھی اسے پل 2 پل کی خوشیاں ملے میرا بندہ مجھے اس میں بھی یاد کرتا رہے. سبحان اللہ. تو جب خوشیاں ملے تو رب کو نہ بھولے، اس لیے کہ یہ خوشیاں کم دنوں کے لیے آتی ہیں، کم دنوں کے لیے. اب دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا. 60 گز لمبے تھے حضرت آدم علیہ السلام. پتلا بنایا گیا. سارے فرشتے جو ہے دیکھنے کے لیے آئے. ابلیس کو بھی رشک ہوا، یہ بھی آیا دیکھنے کے لیے کہ آخر ہے کیا، ذرا دیکھیں کہ آخر اس میں کون سا کمال چھپا ہوا ہے جو یہ رب کا خلیفہ بنایا گیا ہے، رب کا نائب بنایا گیا ہے. تو ابلیس بھی آیا دیکھنے کے لیے. تو دیکھتا ہے کیا کہ اس قالب کے اندر سارا کھوکھلا پن ہے. یہ تو اتنا کمزور ہے کہ نہ کھائے گا تو گر جائے گا اور زیادہ کھائے گا تو چل نہ پائے گا. تو ابلیس یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اتنا کھوکھلا جسم والا انسان رب کا خلیفہ کیسے بنا. لیکن جب اس کی نظر گئی اندر بائیں سائیڈ میں ایک بند کوٹھری پر جس کو دل کہا جاتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ جسم تو کھوکھلا ہے، اتنا کمزور، نہ کھائے تو گر جائے اور زیادہ کھائے تو چل نہ پائے، لیکن بائیں سائیڈ میں جو ایک بند گھر ہے لگتا ہے اسی میں کوئی خاص چیز چھپی ہوئی ہے جس کی بنیاد پر انہیں یہ مقام و مرتبہ ملا ہے کہ یہ اللہ کے خلیفہ بنائے گئے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں اس کے بعد نفرت ہونے لگی شیطان کو. تو اسی نفرت میں شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے بنے ہوئے ڈھانچے پر، پتلے پر تھوک دیا. تو اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل جتنی دور میں اس کا تھوک پڑا ہے نا اتنی دور کی مٹی نکال لو اور اس سے کتا بنا دو. یہی وجہ ہے کہ کتا انسان کا وفادار زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ حضرت آدم کے پتلے سے بنایا گیا ہے اور اس کو حضرت جبرائیل کا ہاتھ بھی لگا ہے. یہ انسانوں کا وفادار زیادہ ہوتا ہے. پھر ناپاک یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو ناپاک اس لیے ہوتا ہے کہ یہ شیطان کے تھوک سے بنایا گیا ہے. شیطان کے تھوک سے بنایا گیا، تھوکا گیا تھا تو تھوک ناپاک، مٹی پتلے کی ہاتھ لگا حضرت جبرائیل کا، اس لیے یہ وفادار ہوتا ہے. ڈھانچہ تیار، پتلا تیار. اب اس میں جان ڈالنی ہے، روح ڈالنی ہے. روح کو حکم دیا، روح سر کی جانب سے گھسنے لگی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب دل کے پاس پہنچی نا روح تو ایک اندھیرا گھر دیکھا، ریٹرن ہونے لگی. تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں
نور نبوت لگا دیا، سبحان اللہ، اپنے محبوب کا نور لگایا جس سے ظاہری بھی چمک گیا اور باطنی بھی چمک گیا، سارا گھر چمک گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح آسانی سے پرویش کر گئی، گھس گئی، یعنی داخل ہو گئی۔ جب روح جا رہی تھی اندر، سر سے نیچے گئی تو چھینک آئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ۔ فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ، اور یہی جواب بن گیا امت محمدیہ کے لیے، سبحان اللہ، کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، اور سننے والا کہے یرحمک اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ روح کیسے اندر جا رہی ہے، کیسے جسم میں جان آ رہی ہے۔ جب آپ کے جسم میں جان آ گئی مکمل طور پر تو حکم ربی ہوا، اے میرے پیغمبر اس جانب جاؤ، فرشتے بیٹھے ہوئے، انہیں جا کر سلام کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام گئے اور ان لوگوں کو سلام کیا، السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہی سلام اور فرشتوں کا یہی جواب اولاد آدم کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنت بن گیا، سبحان اللہ۔ آپ سلام کرے السلام علیکم تو جواب دینے والے کو چاہیے کہ کچھ بڑھا کر جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کچھ اضافہ کر کے۔ بہرکیف انسانوں کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں اور غم زیادہ ہے، غم زیادہ ہے، لہٰذا ہم اپنے رب کو یاد کرنے کی عادت اپنے آپ میں ڈال لیں۔ جب عادت ڈال لیں گے نا تو جو پل دو پل کی خوشیاں ہمیں میسر ہوگی، ہم اس میں بھی رب کو نہ بھولیں گے، بلکہ اس موقع پر بھی ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سبحان اللہ، یاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ علم بہت ضروری ہے، علم سیکھیں، علم سے ہی ہماری پہچان ہوتی ہے اور علم سے ہی ہم لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ علم اگر آ گیا نا تو چمچہ گیری کی عادت چلی جاتی ہے، دنیا کا خوف بھی چلا جاتا ہے، آخرت کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، رب کا خوف صرف آ جاتا ہے۔ پھر اسے جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، پھر وہ جہنم سے نہیں ڈرتا، دنیا کے کسی باشندے سے نہیں ڈرتا، چاہے وہ کتنا پاور والا کیوں نہ ہو۔ اللہ کا خوف آ جاتا ہے، رسول اللہ کا احترام اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو دنیاوی علم بھی دے، یہ بھی ضرورت ہے وقت کی، لیکن دینی علم جو ہے یہ دینا بہت ضروری ہے۔ قرآن اس مقدس کتاب کا نام ہے جسے خدا کا کلام کہا جاتا ہے، جسے حضور نے بھی پڑھا ہے، صحابہ نے بھی پڑھا ہے، غوث و خواجہ نے بھی پڑھا ہے، تمام بزرگان اعظام نے پڑھا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن ہماری آنے والی نسلیں بھی پڑھیں گی، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ رب قدیر کا کلام ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن مقدسہ پڑھا کرے، ہر حال میں قرآن مقدسہ پڑھے۔ ہم کربلا والے ہیں، ہم حسین پاک کے چاہنے والے ہیں۔ میدان کربلا سے جہاں ہمارے پاس بہت سارا سبق آتا ہے، میدان کربلا سے جہاں ہمیں بہت پیغامات ملتے ہیں، وہیں ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ وہ لوگوں سنو تم کسی بھی حال میں قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا، کیونکہ حسین پاک کو دیکھیں آپ، حسین پاک نے ہر حال میں قرآن پاک کو پڑھا ہے۔ آپ نے سفر میں بھی قرآن کو پڑھا ہے، حضر میں بھی قرآن کو پڑھا ہے، پریشانی میں بھی آپ نے قرآن کو پڑھا ہے، خوشحالی میں بھی آپ نے قرآن کو پڑھا ہے، بھوک کی حالت میں بھی آپ نے قرآن کو پڑھا ہے، پیاس کی شدت میں بھی آپ نے قرآن کو پڑھا ہے، یہاں تک کہ میدان کربلا میں بھی آپ نے قرآن کو پڑھا ہے۔ یعنی جب تک آپ زندہ رہے
قرآن مقدسہ کو پڑھتے رہے، اور جب ظالموں نے آپ کے سر پاک کو جسم سے جدا کر کے نیزے پر چڑھایا تو وہاں بھی آپ نے قرآن مقدسہ بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ پڑھ کر سنایا، وہاں بھی آپ نے قرآن مقدسہ پڑھ کر سنایا۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے کہ اپنی اللہ کا وہ فرمان پڑھا کرتے ہیں، سرے نیزہ بھی بشہ شان پڑھا کرتے ہیں، موت آتی ہی نہیں آل پیمبر کو، جبھی تو قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، جبھی تو قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ قرآن یہ دنیا کا بھی ساتھی ہے، قبر کا بھی ساتھی ہے اور حشر کا بھی ساتھی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن کا قاری ضرور بنوائیے، قرآن کا حافظ ضرور بنوائیے۔ جن کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے اس کا تو مرتبہ بڑھ ہی جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کا بھی مرتبہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میدان محشر میں ایک شخص کے ماں باپ کے سروں پر ایک ایسا چمکیلا تاج رکھا جائے گا کہ جس کی روشنی کے سامنے اس سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ اہل محشر تعجب سے پوچھیں گے کہ آخر یہ کون شخص ہے کہ جن کے سروں پر ایسا چمکیلا روشن تاج رکھا گیا ہے، تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہے کہ جن کا بچہ دنیا میں حافظ قرآن بنا تھا۔ سبحان اللہ، جن کا بچہ دنیا میں حافظ قرآن بنا تھا۔ علم اس دور میں سیکھنا بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن اس بات کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں بیٹھا لے کہ علم دین اسی سے سیکھے جن کے اندر دین ہو اور رسول پاک کی محبت ہو، ورنہ قرآن یہی ہے۔ اسی قرآن کو کوئی وہابی سے پڑھتا ہے تو وہابی بن جاتا ہے، کوئی دیوبندی سے پڑھتا ہے دیوبندی بن جاتا ہے، کوئی سنی سے پڑھتا ہے سنی بن جاتا ہے، کوئی قادیانی سے پڑھتا ہے قادیانی بن جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن یہی ہے، سکھانے والا جیسا ہوتا ہے بچہ ویسا ہی بن جایا کرتا ہے۔ لہٰذا جب ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجے تو ایسے کے پاس بھیجے جن کے پاس دین ہو اور رسول پاک کی محبت بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ جن کے پاس رسول پاک کی محبت نہیں، ایسے لوگوں سے قرآن مت پڑھوایا کیجیے۔ شیطان کا جہاں تھوک پڑا وہاں سے مٹی کو ہٹا کر کتا بنایا گیا، کیونکہ وہ ناپاک تھا۔ لیکن رب کے محبوب کا جہاں تھوک پڑتا ہے وہ چیز ہٹائی نہیں جاتی ہے، بلکہ وہ چیز کامیاب و کامران ہو جایا کرتی ہے۔ کھاری پانی میں، کھاری کنویں میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے میٹھا کنواں بن گیا، اس کنویں کا پانی میٹھا بن گیا۔ لعاب مصطفیٰ کی 3 برکتیں آپ کے گوشے گزار کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ لعاب مصطفیٰ، آپ دیکھیں غار سور کے واقعہ کو یاد کریں۔ آپ پیغمبر اسلام ہجرت فرما رہے ہیں، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہاڑ کی بلندی پر چڑھنے کے بعد غار میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضور آپ پہلے مت جائیے، میں جاتا ہوں، پہلے اسے صاف ستھرا کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر جاتے ہیں، اس غار کے اندر، اس کھوہ کے اندر، پہاڑ کے اس کھوہ کے اندر جاتے ہیں، اس کی صفائی مکمل طور پر کر دیتے ہیں۔ اس میں بہت سارا سوراخ ہوتا ہے، آپ اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، لیکن کپڑے ختم ہو جاتے ہیں، سوراخ ختم نہیں ہوتا ہے، ایک سوراخ بچ جاتا ہے۔ آپ اس سوراخ پر اپنی ایڑی لگا دیتے ہیں، پھر پیغمبر اسلام کو اندر بلاتے ہیں اور پیغمبر اسلام حضرت ابو بکر کے زانوں پر، ان کی ران پر اپنا سر رکھ کر آرام فرمانے لگتے ہیں۔ جس سوراخ پر آپ نے اپنی ایڑی لگایا، باہر سے اس سوراخ سے ایک سانپ آنا چاہا، جب دیکھا کہ ایڑی ہے تو باہر سے سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ ڈسا، 2 مرتبہ ڈسا، بار بار ڈسا۔ جب زہر اثر کیا
تو آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ اب آنسو کے قطرے موتی بن کر رخسار نبوت پر ٹپکے۔ آقا کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، آقا بیدار ہوئے، ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ باہر سے لگتا ہے کسی سانپ نے ڈس لیا ہے، جو مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے، لگتا ہے زہر اثر کر گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر رونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تیرے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لیا اور سانپ کے اس کاٹے ہوئے مقام پر لگا دیا، اس جگہ پر لگا دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا۔ لعاب مصطفیٰ کا لگنا تھا، تھوکے مصطفیٰ کا لگنا تھا کہ آنن فانن اس زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آنن فانن اس زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ دیکھیں میدان خیبر میں پیغمبر اسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرما دے گا۔ تو یہ بشارت مصطفیٰ سن کر سارے صحابہ اپنے اندر یہ اشتیاق لے کر رات گزارنے لگے کہ کاش وہ جھنڈا مجھے مل جاتا تو اس بات کی سند بن جاتی کہ میں وہ ہوں جس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے اور رسول اللہ بھی محبت فرماتے ہیں۔ کل ہو کر تمام مجاہدین اسلام آئے، حضور نے گہری نگاہ پورے مجمع پر ڈالی، علی کو نہ پایا تو آقا نے فرمایا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں درد ہے، آشوب چشم میں وہ مبتلا ہے، اسی لیے وہ نہیں آ پائیں، وہ تو خیمے میں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ انہیں بلایا جائے۔ جب حضرت مولا علی آئے حضور نے فرمایا آنکھیں کھولو، اور جب حضور نے اس میں اپنا لعاب ڈالا ہے، تھوک ڈالا ہے، تو اس آنکھ کا درد فوراً زائل ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا محسوس ہونے لگا ہے حضرت مولا علی کو کہ گویا وہ آنکھ خراب ہی نہیں ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ لعاب کی برکت ہے۔ اب دیکھیں جنگ خندق کے موقع پر فاقہ کشی کا عالم ہے، حضور اپنے شکم پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، صحابہ نے بھی اپنے شکم پر پتھر باندھنا شروع کر دیا ہے۔ ہوا چلی دامن اڑا، حضرت جابر کی نگاہ گئی، یہ غریب صحابی حضرت جابر، ان کی نگاہ پڑی، غریب تو تھے لیکن بڑے وفادار تھے، نگاہ پڑی کہ حضور کے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، تڑپ گئے، حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ مجھے چھٹی چاہیے، تھوڑی دیر کی فرصت چاہیے۔ چھٹی لے کر اپنے گھر آئے اور اپنی شریک حیات سے کہا کہ سنو میں نے حضور کے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا دیکھا ہے، میرا دل تڑپ گیا ہے، بتاؤ کچھ کھانے کا سامان گھر میں ہے، میں حضور کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ تھوڑا سا جو ہے، کہا ٹھیک ہے اس کو پیسو اور آٹا گوندھو، اور ایک بکری کا بچہ تھا جسے حضرت جابر نے ذبح کیا، چمڑا ہٹایا، بوٹی بنایا، گوشت تیار کر کے وہ حضور کی بارگاہ میں جانے لگے دعوت دینے کے لیے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ سنو اس گوشت کو پکا کر رکھو، میں حضور کو دعوت دے کر آتا ہوں۔ بیوی غریب تو تھی لیکن وہ بھی بڑی وفادار تھی، جو غریب ہوتے ہیں حقیقت میں وہ وفادار ہوتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے میرے شوہر سرتاج، جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں تو بہت زیادہ لوگ ہوں گے، اے میرے سرتاج آپ دھیرے سے حضور کے کان میں کہیے گا کہ چند آدمیوں کے ساتھ آئے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر زیادہ لوگ آ جائیں گے اور کھانا نہ پائیں گے تو پھر ہم سبوں کی رسوائی ہو جائے گی۔ دھیرے سے کہیے گا حضور چند آدمیوں کے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلے۔ حضرت جابر گئے ادھر ان کا 2 چھوٹا خوبصورت بچہ تھا، اس لیے
دانا کا کہنا ہے، عقل مندوں کا کہنا ہے کہ بچوں کے سامنے چھری والا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے، چھری نہیں چلانا چاہیے، چونکہ بچہ اسے کھلونا سمجھنے لگتا ہے۔ حضرت جابر کے دو چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت جابر گئے ادھر ان کا بڑا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا ہے، یعنی بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ چلو میں وہ نقشہ دکھاتا ہوں، وہ منظر دکھاتا ہوں کہ ابو نے بکری کے بچہ کو کیسے ذبح کیا ہے۔ چھری لیا، چھوٹا بھائی کو لٹایا، جیسے باپ نے بکری کے بچہ کی گردن پر چھری چلایا تھا، اسی انداز میں بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی گردن پر چھری چلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب خون بہنے لگتا ہے، ماں کی نگاہ پڑتی ہے، ماں تڑپ جاتی ہے۔ اب وہ بچہ ڈرنے لگا، ڈر کے مارے چھت پر گیا، ماں چھت پہ گئی، وہ بچہ ڈر کے مارے چھلانگ لگایا، نیچے گرا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آنن فانن چند لمحے میں حضرت جابر کے دونوں بچے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے۔ لیکن کیا ہمت رکھتی تھی حضرت جابر کی بیوی، صحابیہ کیسی ہمت رکھتی تھی۔ ماتم پسر گیا، دونوں محنتیں ختم ہو گئی، دونوں سہارا ختم ہو گیا، لیکن وہ ہمت نہ ہاری، اپنے دونوں بچوں کی لاشوں کو ایک کوٹھری میں لے جا کر رکھتی ہے، چادر سے ڈھانپ دیتی ہے اور پھر کھانا بنانے میں مشغول ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حضور کی دعوت ہے، حضور آنے والے ہیں، لگ جاتی ہے۔ رب کو یہی ادا بہت پسند آ گئی۔ اب دیکھیے حضرت جابر گئے وہاں، چپکے سے کہا حضور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا جسے ذبح کر کے میں نے اس کا گوشت پکوایا ہے، اور تھوڑا سا جو تھا جس کو پسوا کر آٹا گندھوایا ہے، آپ چند آدمیوں کے ساتھ میرے گھر چلے، مجھے غریب کے گھر چلے اور کھانا تناول فرما لے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جب اتنا سنا تو اعلان فرمایا، او اہل خندق، وہ کھودنے والے، گڑھا کھودنے والے، سنو یہ جابر ہم سب کی دعوت اپنے گھر کیے ہیں، لہٰذا ہم سب چلے حضرت جابر کے گھر، لہٰذا ہم سب چلے ان کے گھر کھانا کھانے کے لیے۔ اور جب اتنا حضرت جابر نے سنا، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ حضور نے فرمایا، جابر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور اپنی بیوی سے کہنا کہ میرے آنے سے پہلے وہ روٹی نہ پکائے، میرے آنے سے پہلے وہ روٹی نہ پکائے، جاؤ۔ حضرت جابر گئے، پہنچ گئے گھر، اور انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا بچہ ختم ہو گیا ہے، نہیں معلوم تھا۔ ادھر حضور تقریباً 1000 صحابہ کرام کو لے کر حضرت جابر کے گھر پہنچے۔ دسترخوان پہلے پہنچے اور گوندھا ہوا آٹا منگوایا گیا اور پکا ہوا سالن منگوایا گیا۔ حضور نے دونوں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا اور کہا، سنو، ہانڈی سے گوشت نکالتے رہنا اور روٹی پکا کر بھیجتے رہنا، ٹھیک ہے۔ دسترخوان لگایا گیا، بلبلے سدرا آ گئے، سلاموں کا تحفہ پیش کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ آپ جابر سے کہیے کہ میں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک تمہارے دونوں بچے میرے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھیں گے۔ حضرت جابر سے حضور نے فرمایا، اے جابر تمہارے بچے کہاں ہیں؟ حضرت جابر کو معلوم نہیں تھا کچھ، وہ گھر میں تلاشے نہیں پائے، تو کہا، حضور بچے ہیں، کہیں چلے گئے ہوں گے کھیلنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا، سنو، مجھے رب کا حکم آیا ہے کہ جب تک تم اپنے دونوں بچوں کو میرے سامنے نہیں بیٹھاؤ گے دسترخوان پر، تب تک میں کھانا تناول نہیں کروں گا۔ اب گئے اپنی بیوی سے پوچھے حضرت جابر، بیوی رونے لگی، کہا بچے تو ختم ہو گئے، سارا واقعہ سنایا، بچے کی لاش دکھایا، اب تو گھر میں کوہرام مچ گیا، سب لوگ رونے لگے۔ حضرت جابر روتے ہوئے آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ بچے تو ختم ہو گئے۔ حضور نے فرمایا، جابر رونے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو لے کر آؤ یہاں، میں دعا کر دیتا ہوں،
میں دعا کر دیتا ہوں تمہارے بچے ابھی زندہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، تمہارے بچے ابھی زندہ ہو جائیں گے۔ حضرت جابر گئے، دونوں بچوں کو لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا، حضور نے دعا فرما دیا، دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ وہ دونوں بچے فوراً زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، دونوں بچے فوراً زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اب ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے سب بیٹھے، چند صحابہ کو حضور بلاتے رہے اور کھلاتے رہے، روٹی بنتی رہی، آتی رہی، سالن نکلتا رہا، آتا رہا، صحابہ آتے رہے، کھاتے رہے، پیٹ بھر کر کھاتے رہے۔ کتنے صحابہ کھائے؟ 1000 صحابہ کھائے، 100 صحابہ کھائے، لیکن کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، جب ہانڈی کھول کر دیکھا گیا تو جتنا گوشت پہلے موجود تھا اتنا اب بھی موجود ہے، جب آٹا دیکھا گیا تو جتنا آٹا پہلے موجود تھا اتنا اب بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، لیکن 1000 صحابہ نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ سبحان اللہ، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو پاور حضور کے تھوک میں تھا وہ کسی کے پھوک میں نہیں ہے، وہ کسی کے پھوک میں نہیں۔ لعاب مصطفیٰ ایک، اس کی برکتیں انیک۔ وہ لعاب مصطفیٰ کہ جس کی برکت سے کبھی سانپ کا زہر اترتا ہے، کہ وہ لعاب مصطفیٰ کہ جس کی برکت سے کبھی دکھتی ہوئی آنکھ درست ہو جاتی ہے، وہ لعاب مصطفیٰ کہ جس کی برکت سے کبھی کھاری پانی میٹھا ہو جاتا ہے، وہ لعاب مصطفیٰ کہ جس کی برکت سے کبھی لٹکی ہوئی آنکھیں درست ہو جاتی ہے، وہ لعاب مصطفیٰ کہ جس کی برکت سے کبھی کھانے میں اضافہ ہی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اما کہہ لینے دیا جائے کہ جن کا یہ خیال ہے کہ حضور ہماری طرح بشر ہے، حضور ہماری طرح آدمی ہے، وہ بھی جائے اپنے گھر، بلوائے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، تمامی لوگوں کو بلوائے اور بیٹھائے اور سبھوں کے سامنے پکے ہوئے سالن میں اپنا تھوک ڈالے، گندھے ہوئے آٹے میں اپنا تھوک ڈالے اور سبھوں سے کہے کہ آپ حضرات تشریف رکھیے، یہ تھوکا ہوا کھانا کھا کر جائیے گا، یہ تھوکا ہوا کھانا کھا کر جائیے گا۔ تو میرا دعویٰ ہے کہ رشتہ دار تو دور، پڑوسی تو دور، بیٹے بیٹیاں تو دور، خود اس کی بیوی اس کا تھوکا ہوا کھانا کھانے کو تیار نہیں ہوگی۔ تو ایک ان کا تھوکا ہوا کھانا ہے جسے کھانے کو نہ کوئی رشتہ دار تیار ہو رہا ہے، نہ کوئی پڑوسی تیار ہو رہا ہے، نہ کوئی بچہ تیار ہو رہا ہے، نہ کوئی بیوی تیار ہو رہی ہے۔ ایک نبی کا تھوکا ہوا کھانا ہے جسے ایک آدمی نہیں، 100 آدمی نہیں، 200 آدمی نہیں، 300 آدمی نہیں، بلکہ 1000 صحابہ کھاتے ہیں، خوب شکم سیر ہو کر کھاتے ہیں، خوب ذوق و شوق سے کھاتے ہیں، اور اس تھوک کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ اس کھانے میں تھوڑی بھی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، تھوڑی بھی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ جبھی تو میں کہتا ہوں کہ جب کسی کا تھوک نبی کے تھوک کی طرح نہیں ہو سکتا تو پھر بھلا کوئی نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرے امام فرماتے ہیں کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ لہٰذا ہم اپنے نبی کی محبت اپنے سینے میں بسائے، ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طرائق پر عمل کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہماری پریشانیاں بھی دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور کامیابی ہمارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت ہم سبھوں کو راہ مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔